اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ناظرین، آپ نے یقیناً یہ شعر سنا ہوگا۔ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی سی غرض کے لیے، معمولی سے فائدے کے لیے انسانیت کی پستیوں میں گر جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا سب کچھ، اپنا پیسہ، اپنا وقت دوسروں پر قربان کر دیتے ہیں، دوسروں کی زندگی آسان بنانے کے لیے بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت کی ہم بات کریں گے، وہ چودھری محمد سرور ہیں۔ پاکستان کے کامیاب سیاستدان ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں۔ کئی دہائیاں وہ پاکستان سے باہر رہے، لندن میں رہے، وہاں پہ انہوں نے اپنا بڑا نام بنایا، وہاں کی سیاست میں بھی بڑا نام کمایا۔ پاکستان میں بھی ان کا ایک بڑا نام ہے۔ وہ پاکستان سے گئے روٹی روزگار کے لیے، برطانیہ گئے تھے، وہاں پہ وہ ممبر پارلیمنٹ بھی بن گئے، اور ان کی دولت کا بھی کوئی شمار کتاب نہیں رہا، لیکن وہ اپنے وطنوں کو نہیں بھولے، اپنے ہم وطنوں کو نہیں بھولے۔ اپنے وطن کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی ممکن تھا انہوں نے کیا، اور آج وہ پاکستان کے بھی کامیاب سیاستدان ہیں اور گورنر پنجاب ہیں۔ گورنر پنجاب ہونے سے پہلے بھی ان کے بہت سے کام ایسے ہیں جو عام لوگوں کے مفاد میں تھے۔ انہوں نے گورنر بننے سے کئی سال پہلے 2005 میں پاکستان میں ہسپتال بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ پاکستان میں انہوں نے سکول بھی بنوائے۔ چودھری محمد سرور اپنے فلاحی اور رفاہی کاموں پر پوری توجہ دیا کرتے تھے، پورا ٹائم دیا کرتے تھے، لیکن جب سے وہ گورنر بن گئے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ ایسے منصوبوں کو جاری تو رکھیں لیکن ان کو پہلے کی طرح ٹائم دیں۔ تو ان کی اہلیہ پروین سرور یہ سارا کام بڑی خوش اسلوبی سے، بڑی ذمہ داری سے ادا کر رہی ہیں، انجام دے رہی ہیں۔ ایسے منصوبے کئی شخصیات کی طرف سے، کئی لوگوں کی طرف سے، کئی اداروں کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، اور ان کو دنیا کے سامنے بھی لانا چاہیے۔ دنیا کے سامنے لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی نمود نمائش کی جائے یا ریاکاری کی جائے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی ریاکاری کرتے ہیں، نمود نمائش سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ وصف نہیں ہے۔ اس حوالے سے کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ایسی چیزوں کو، جو ایسے کاموں کو سامنے لاتے ہیں لوگوں کی انسپائریشن کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، اور دوسرے لوگوں کے ایسے کاموں پر قائل کرنے کے لیے تاکہ وہ بھی ایسے منصوبے شروع کر سکیں۔ پاکستان میں اگر کہیں غربت ہے تو انتہائی زیادہ ہے۔ جس طریقے سے پاکستان میں عمارت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بہت زیادہ عمارت ہے، اسی طرح سے غربت بھی بہت زیادہ ہے، اور غریبوں کے لیے ایسی فلاحی رفاہی منصوبے جاری کرنے کی، شروع کرنے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہماری ایک تنظیم ہے، پاکستان میڈیا رائٹرز کلب، اس کے ہیڈ ہیں افتخار خان صاحب، اور اس میڈیا کلب میں میرا خیال ہے کہ 25 کے قریب لوگ ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے فلاحی منصوبوں کا دورہ کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہماری تنظیم کی طرف سے رجانہ کا دورہ کیا گیا۔ وہاں پہ سروس فاؤنڈیشن ہسپتال ہے جس کی نگرانی پروین سرور صاحبہ کرتی ہیں۔ وہاں پہ مکمل سٹاف ہے، جدید ترین ہاسپٹل ہے۔ اس کا دورہ کرنے والی ٹیم میں افتخار خان صاحب تھے، ان میں بھی تھا، ڈاکٹر تنویر سرور تھے، سلمان حیدر کھوکھر تھے، شعیب مرزا، فضل عباس، عبد الوہاب ایڈوکیٹ، عمار خان، طاہر درانی اور طاہر درانی کی اہلیہ صفیہ خاتون یہ بھی شامل تھیں۔ یہ صحافیوں اور ادیبوں کی تنظیم ہے۔ رجانہ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ایک قصبہ ہے جو لاہور سے 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ موٹر وے آخر تک وہاں پہ جاتی ہے۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سید سجاد حیدر شاہ صاحب تھے، ان کے ساتھ ڈاکٹر علی اکمل جو MS ہیں وہ تھے، ہسپتال کی ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھنے والے احمد ندیم تھے، آصف مختار تھے، عطر ادریس تھے۔ ناظرین، پورے کے پورے ہاسپٹل کی ہمیں وزٹ کروائی گئی، ایک ایک شعبہ دکھایا گیا، اور پوری بریفنگ ڈاکٹر علی اکمل صاحب نے دی۔ سرور فاؤنڈیشن ہاسپٹل، جیسا کہ ہم نے کہا
کے رجانہ میں واقع ہے. یہ جدید سہولتوں سے آراستہ ہسپتال ہے. وہاں پہ مریضوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے. 2 کیٹیگریز کے وہاں پہ مریض آتے ہیں. ایک تو ایسے مریض ہیں جو اپنا سارا خرچہ ادا کر سکتے ہیں, ان سے پوری پیمنٹ لی جاتی ہے, جبکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے, جن کو آپ مستحق کہتے ہیں. تو کیسے پتہ چلے کہ مستحق کون ہے؟ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کی جاتی. ہسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ چودھری سرور صاحب کا یہ حکم ہے, ان کی یہ ہدایت ہے کہ جو بندہ آ کے کہہ دے کہ میں مستحق ہوں, میں غریب ہوں, میں ادائیگی نہیں کر سکتا, تو اس سے دوسرا سوال قطعی طور پر نہ پوچھا جائے اور اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ مستحق ہے اور علاج کا حقدار ہے. اس کا پھر سارے کا سارا علاج فری ہوتا ہے, اور اس میں پھر کسی قسم کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. جو علاج, جو وارڈ پوری پیمنٹ کرنے والوں کے لیے ہے, وہی اس غریب کے لیے ہے, اسی مستحق کے لیے ہے جو ایک پیسہ بھی ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتا. ہسپتال کے اندر ایک بہترین اور خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہمیں بریفنگ دی گئی, تو ناظرین وہ بریفنگ ہم آپ کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں. اور اس کے اندر کچھ اس طرح کے فیچر ہیں جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے نا 24/7 اویلیبل ہوتا ہے. یہ ایمرجنسی میں دروازہ کھلتا ہے اور ادھر جو ہے نا کوئی کارڈک پیشنٹ بھی اگر آتا ہے, ہارٹ اٹیک کا بھی اگر, اس کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں. تو اس کے بعد اس کے ساتھ ابھی سارا او پی ڈی کا ایریا ہے, اس کے ساتھ لیبارٹری ہے, اس میں بیسک ٹیسٹ سارے اویلیبل ہیں, پلس کچھ ہارمونز بھی پچھلے عرصے میں نا وہ بھی شروع کیے ہیں. اسپیشلی یہ جو گائنی سے ریلیٹڈ ہارمونز ہوتے ہیں جیسے LH, FSH, وہ ادھر سے ہمیں لاہور بھیجنا پڑتا تھا, تو اس کی بھی چودھری سرور صاحب نے کہا کہ جو بھی اکوپمنٹس ہیں وہ خریدیں اور ان کو بھی ادھر اویلیبل ہیں. FHS وہ جو انفرٹیلیٹی کے اندر, گائنی کے اندر انفرٹیلیٹی کو بھی ہم انٹرٹین کر رہے ہیں. اس کی لیبارٹری کے اندر جتنی بھی لیٹسٹ مشین ہے, بانچ لیٹسٹ مشین ہے, اس میں کچھ ہارمونس ہوتے ہیں جیسے LH, FSH, وہ ہارمونل ٹیسٹ بہت قریب بھی کوئی ایریا نہ ہو, یا فیصل آباد ہے یا لاہور, یہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ مشینری بھی ادھر ایڈ کر دی ہے. اب وہ والے ٹیسٹ بھی ادھر ہی اویلیبل ہو. ٹیسٹ اس میں نا کچھ کیٹیگریز ہیں. ایک تو یہ بھی سب سے بہترین ہے, جو مارکیٹ میں ریٹ 500 ہے وہ ادھر 180 کے ہے, لیکن اس کے اندر بھی وہ پیشنٹ اکارڈنگ نہیں ہے کہ وہ لاس کرتی ہے. اور اس میں بھی یہ ضروری نہیں کہ ہر پیشنٹ ہی چارج کریں, ٹوٹل فری ہے, اور جو میکسیمم کاسٹ ہے وہ بھی 180 ہے. اور مارکیٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اب تو CBC بھی 600-800 میں چلی گئی ہے, ہمارے ادھر 180 کا ہی. ڈینگی سر اٹھا رہا ہے آج کل. جی سر, ڈینگی کا آئسولیشن روم ہم نے بنا دیا. وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی اتنا پورا SOPs ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ڈینگی کی ایپیڈیمک آئے گی اسی ٹائم آپ نے نا ہمیں نا ڈینگی وارڈ دینا ہے. تو وہ ان کے حکم کے مطابق ہم نے ڈینگی آئسولیشن روم بنا دیا. اور اس سے پہلے یہ ہے اتنا سافٹ ویئر یہ سیٹ ہے, اس کی کیا کیا ایسے ہوتے ہیں. کاسٹ کتنی ہے؟ جی سر, منیمم کاسٹ ہم مارکیٹ میں اگر 500 ریٹ ہے نا, تو ہم نے اپنی کاسٹ نکالنی ہے کتنی بریک ایون کیا ہے 180 200 مشین کی کتنی ہوگی؟ سر یہ 2.4 ملین کی مشین, یہ پورے ایریا میں کہیں نہیں ہے. یہ چودھری سرور صاحب نے ڈونیٹ کی تھی. یہ ہے آٹومیٹڈ مشین, مطلب یہ مینول نہیں ہے. یہ جو اس ٹائم جو ہے نا لیٹسٹ مشین چل رہی ہے آٹومیٹڈ مشین کے لیے, چھوٹا سے چھوٹا ٹیسٹ اس سے ہو رہا ہے, وہ ہم بتائیے گا فارمیسی جو جہاں پہ اسٹاف ہے وہ کوالیفائڈ ہے؟ یا سر دے آر کوالیفائڈ, اور ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر, نہ تو میڈیسنس کے ریگارڈنگ, نہ یہاں پہ اسٹاف کی ایکسپرٹیز کے ریگارڈنگ. میں آئی ورکنگ ہیئر سنس 4 years, اینڈ مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا کہ میں
हाँ, जो भी चीज़ें डेवलपमेंट के हिसाब से होती है वो साथ साथ हम करते रहते हैं, बताते रहते हैं मैनेजर साहब को भी। और अच्छा, एक क्वेश्चन करूँगा। अक्सर देखा जाता है जो फलाही इदारे होते हैं ना, वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी सैलरी जो होती हैं वो कभी दे देते हैं, कभी 7 को, कभी 10 को। आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता? सैलरी के रिगार्डिंग का बिल्कुल इशू है। अगर सपोज कोई अप एंड डाउन डेट हो भी जाए तो 1 और 2 डेज अप डाउन हो जाते हैं, वो इससे तो ज़्यादा होगा। नहीं। ना इसके अलावा कोई बाकी फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉइज़ के हवाले से होती हैं। ऑल ऑफ गुड सर, वी आर सेटिस्फाइड। काशिफ साहब हैं, ये टेक्नीशियन है जी, ये ऑपरेशन जो रेडियोग्राफर होते हैं। तो अब होता ये है कि डॉक्टर ने एडवाइस करना है किसी से, इधर इन्होंने ना सारे इनको पूरा ट्रेन है कि जी कौन से स्लाइसिस हैं, किस रीजन का है। फिर यहाँ से ये CT स्कैन उधर डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट के पास चला जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट करेगा, उसके बाद ये उस कंसर्निंग कंसल्टेंट के पास जिसने वो एडवाइस किया। तो रेडिएशन एक्सपोजर से बचने के लिए इसको थोड़ा सा आइसोलेट भी किया है, प्लस यू नो कि मशीन बड़ी हैवी होती है, वाइब्रेशन होती है, तो मेन बिल्डिंग से थोड़ा सा साइड पे करके उसको हमने ना इधर ही इंस्टॉल किया। ये इधर है, इस करके है ये ठीक है, हमारे पास ये बहुत ये 3 बच्चों को 3 बच्चों को जा रही है, ये 2 हो जा रहा है। हाँ जी, वो भी 2 खींचो यार, आगे लो, आप लोग डिले हो जाता तो ठीक है, हमारे पास पॉइंट है, इसमें फिर हम लोग बच्चों को देते हैं। ये इमरजेंसी कैसे हमारा पॉइंट वीडियो को टैग करेंगे, वो मस्ट ये जैसे डेट है ना, ये 27 है और वो 29 को हाँ जी 29/10 हाँ जी नहीं ये 27/10 1 माह तक हमारे पास इधर नर्सिंग और 1 माह से ज़्यादा हो तो फिर वो चिल्ड्रन वार्ड। नाजरीन, ये पूरे के पूरे हॉस्पिटल की हमने आपको विज़िट करवा दी है। वहाँ पे हमें हर बंदा अपनी जगह पर मुस्तैद नज़र आया, अपनी जगह पर इंतहाई ज़्यादा ज़िम्मेदार नज़र आया। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको वहाँ पे दिखाया कि बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-12 बच्चे हैं जो प्री मेच्योर उनकी डिलीवरी हो गई है, वक्त से पहले पैदा हो गए हैं। ये आपने ये देखा कि किस तरीके से वो फूल जैसे बच्चे हैं, उनको किस तरीके से संभाल के रखा जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा इस शोबे के लोग, उनकी ज़िम्मेदारी पसंद आई, किस तरीके से वो बच्चों को संभाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस स्टाफ में बिल्कुल वो कुछ है जो किसी भी माँ के अंदर हो सकता है, ममता के अंदर हो सकता है। आखिर में हम ये बात कर लेते हैं कि चौधरी मोहम्मद सरवर वो मुंह में कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया, जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया उसमें से उन्होंने बहुत कुछ आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की भलाई के लिए सर्फ कर दिया। उनके ना सिर्फ रजाना में एक हॉस्पिटल है और एक स्कूल है, बल्कि चीचा बदनी में भी ऐसा एक सेटअप है और पीर महल में भी ऐसा एक सेटअप है। इसके अलावा उनके और कई मंसूबे भी हैं। नाज़रीन, आपके सामने मैं एक आखिरी बात करता हूँ, वो ज़रा पंजाबी में है। गवर्नर को एवं नहीं बनता, यह जय काम करो तो फिर गवर्नर बनता है। चौधरी सरवर ने जो मंसूबे अपने शुरू किए थे, जो मुकम्मल किए हैं, जो जारी हैं, वो गवर्नर बनने के बाद नहीं किए बल्कि गवर्नर बनने से पहले किए थे। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का उसके ऊपर जो करम है, अल्लाह ताला की जो मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से उनको नवाजा है, मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ इसी वजह से है जो वो फलाही काम करते हैं, आवाम की भलाई के काम करते हैं। नाजरीन, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम आपके सामने आइंदा भी हाज़िर होते रहेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।